بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص رہتا تھا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ابلیس کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے اسے گمراہ کرنے کے لیے اپنے تمام بچوں کو بلایا۔ تمام شیاطین اپنے باپ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ابلیس نے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں عابد کو گمراہ کر سکتا ہے کہ اس کی بے گناہی نے مجھے بے حد ناراحت کیا ہے؟ ہر کسی نے اپنے حساب سے کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں اسے عورت کے حوالے سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، تمہارا یہ حربہ بیکار ہے کیونکہ وہ عورتوں کے فریب میں نہیں آتا۔ دوسرے نے کہا، میں اسے شراب اور دیگر نشہ آور مشروبات سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ دنیاوی لذتوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا، میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ ابلیس نے کہا، کیسے؟ اس نے کہا، عبادت کے ذریعے۔ ابلیس نے کہا، تمہاری یہ تجویز بہت اچھی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو۔ وہ شیطان انسانی شکل میں اس عابد کی عبادت گاہ میں داخل ہوا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز و عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ شب و روز بغیر کسی وقفہ کے عبادت کرتا رہا۔ عابد نے تعجب کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، یہ آنے والا نیا عابد کس قدر عبادت کی توفیقات سے سرشار ہے۔ اس نے شیطان سے سوال کیا، لیکن شیطان نے اس کی پرواہ کیے بغیر عبادت میں مشغول رہا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس عابد نے کئی بار کہا، اے بندہ خدا، مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر عبادت گزاری کر رہے ہو۔ آخر کار شیطان عابد سے کہا، میں ایک ایسا گناہ کا مرتکب ہوا ہوں کہ جب بھی مجھے وہ یاد آتا ہے، اس کے خوف سے میرے اندر عبادت کرنے کا زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے تاکہ میں اپنی عبادت کے ذریعے اس گناہ کا ازالہ کروں اور اسے اپنی زندگی سے مکمل طور پر باہر نکال دوں۔ عابد نے پوچھا، وہ گناہ کون سا تھا؟ مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اسے انجام دوں اور پھر توبہ کروں اور عبادت کرنے کے لیے زیادہ توفیق حاصل کر سکوں۔ شیطان نے کہا، یہ 2 درہم مجھ سے لے لو اور شہر میں فلاں جگہ فلاں عورت کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ زنا کرنے کے بعد واپس لوٹ آؤ۔ اور جاہل عابد شہر میں گیا اور لوگوں سے اس فحاشہ عورت کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اسے پتہ بتایا اور اپنے آپ سے کہا، یقیناً یہ عابد شخص اس فحاشہ عورت کو نصیحت کرنا چاہتا ہوگا۔ عابد اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اجازت لینے کے بعد اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس عورت نے جب اس عابد کی وضاحت دیکھی تو اس سے کہا، اس مقام پر آنا تمہاری شان کی شایع نہیں ہے، تم یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ عابد نے شیطان کی داستان بیان کی۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کا بہترین اور مناسب ترین راستہ ترک گناہ ہے، اور دوسرا کہا، یہ معلوم ہے کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ بات کان کھول کر سن لو کہ جس کسی نے تمہیں اس راستے پر چلایا ہے وہ شیطان تھا جو تمہیں اس طرح فریب دینا چاہتا تھا۔ اب اپنی عبادت گاہ میں واپس جا کر دیکھو، وہ وہاں پر نہیں ہے۔ وہ عابد جب اپنی عبادت گاہ میں واپس آیا تو وہاں شیطان عابد کا نام و نشان تک نہیں تھا۔
وہ عورت اس رات دنیا سے چل بسی۔ اگلی صبح لوگوں نے اس کے گھر کے دروازے پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا، اس عورت کے جنازے میں حاضر ہوں کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ لوگ شک میں پڑ گئے کہ یہ جملہ اس عورت کے حال و شان کے مناسب نہیں ہے۔ اس واقعہ کو 3 دن گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اس عورت کے جنازے میں شامل ہو اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور لوگوں کو شامل ہونے کا حکم دیں، کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے اور اس پر بہشت کو واجب کر دیا ہے، کیونکہ اس نے میرے ایک بندے کو گناہ کرنے سے بچایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمان خدا پر عمل کیا، بس گناہوں میں غرق ایک عورت امر بالمعروف اور نہی عن اور ایک انسان کو گناہ سے بچانے کی وجہ سے اس طرح رحمت علی کی مستحق قرار پائی کہ اللہ رب العزت نے اسے اہل بہشت میں سے قرار دیا۔ نیز قول العظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے ہمراہ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور عزت و احترام سے اس کا جنازہ اٹھائیں اور سپرد خاک کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ سال دراز تک بارش نہ ہوئی، لوگوں کی کھیتی باڑی سوکھ چکی تھی اور ہر شے قید کی لپیٹ میں تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر التماس کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام نماز استسقاء پڑھیں تاکہ بارش برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 70,000 افراد کے ہمراہ صحرا کی طرف نماز استغفار پڑھنے نکلے۔ انہوں نے جتنی بھی دعائیں کی، بارش نہ برسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض گزار کیا، اے پروردگار، ہم 70,000 نے جتنی بھی دعائیں کی، بارش نہیں برسی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا میرا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں کم ہو گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، اے موسیٰ، آپ لوگوں کے درمیان میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس سے کہو کہ ان لوگوں کے درمیان میں سے نکل جائے تاکہ تمہاری دعائیں مستحب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میری آواز بہت کم ہے، 70,000 افراد تک نہیں پہنچ سکتی۔ خداوند متعالی نے فرمایا، تم صرف اعلان کر دو، ہر کان تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تمام لوگوں نے سنا۔ اس گناہ گار شخص نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں اٹھ کر باہر جاؤں گا تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی۔ چنانچہ اس شخص نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی تو اس کی فوراً بعد رحمت خدا برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، اس مجمع میں سے تو کوئی شخص بھی نہیں نکلا، لیکن بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ خداوند متعالی نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو اس شخص کی وجہ سے سیراب کیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، مجھے اس کے بارے میں بتایا تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ خداوند عالم نے فرمایا، میں نے اسے اس وقت رسوا و ذلیل نہیں کیا تھا جب وہ گناہ پر گناہ کر رہا تھا، اور اب جب اس نے توبہ کر لی ہے اسے رسوا کر دوں۔
میں تو عیب کو چھپانے والا ہوں، ہرگز کسی کا عیب فاش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کی تحقیر کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام سے گزرتے ہوئے ایک برہنہ ور خالی ہاتھ فقیر کو دیکھا جو بیابان میں ریت پر سویا ہوا تھا۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے پاس آ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں فکر و ندائی کی وجہ سے قریب المرگ ہو چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے تھوڑا بہت رزق عطا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور وہاں سے کوہ طور پر مناجات کرنے کے لیے چل دیے۔ کچھ دیر کے بعد اسی راستے سے پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند لوگوں نے اسی فقیر کو پکڑا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس کے ارد گرد مجمع لگائے کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، یہاں پر کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں؟ حاضرین نے کہا، اس شخص نے شراب پی رکھی ہے اور ایک شخص پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا ہے، اب اسے پکڑا ہوا ہے تاکہ ساس میں پھانسی پر لٹکائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کا اقرار کیا اور اس بصیرت فقیر کے بارے میں اپنی جسارت پر استغفار کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے فرعون کے پاس جانے اور اسے خدا پرستی کی دعوت دینے پر مأمور ہوئے تو وہ اپنے بیوی بچے کے بارے میں سوچنے لگے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، یا پروردگار، میرے بعد میرے بیوی بچوں کی سرپرستی کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو پتھر ٹوٹ گیا۔ اس کے اندر ایک پتھر تھا، اس پتھر پر بھی اپنے عصے سے ضرب لگائی تو وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے اندر سے ایک اور پتھر ظاہر ہوا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تیسرے پتھر پر بھی اپنا عصا مارا تو وہ بھی دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے اندر سے ایک کیڑا دیکھا کہ منہ میں کچھ لیے کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ کیڑا کہہ رہا تھا کہ پاک و مزرع ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میری گفتگو سن رہی ہے، میرے ٹھکانے سے آگاہ ہے، وہ مجھے یاد رکھتی ہے اور مجھے فراموش نہیں کرتی۔ بس اسی طرح جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ گئے کہ بندوں کا رزق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور اس کی ذات اقدس پر توکل سے ہر کام سیدھا پڑ جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔